بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو ان کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیس دونوں بھائی ہیں۔ یہ آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ عرب آربا ہیں۔ ان کی رہائش حجر میں تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے، اور یہ قوم سمود عاد کے بعد گزری ہے، اور یہ بھی عادیوں کی طرح بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے اور رسول حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ نسب ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: صالح بن عبید بن ناصر بن عبید بن ہاور بن سمود بن آصر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ آپ نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور قول و فعل کے ساتھ ان سے بری طرح پیش آئے، اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ان کے لیے بھیجا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے غالب کوے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 73 تا 79۔ ترجمہ: اور قوم سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ بھی لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ بے شک جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے رہے ہو اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اونٹے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ اپنے خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آتے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا،
اے قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو اور یہ بھی کہا کہ اے میری قوم یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے پھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں تم 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا، الحجر آیت نمبر 80 تا 84۔ ترجمہ، اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے، تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے موقوف کر دیں کہ لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔ اور سورہ الشعراء میں فرمایا، سورہ الشعراء آیت نمبر 141 تا 159۔ ترجمہ، اور قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے وقوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوش لطیف اور نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک ان میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، النمل آیت نمبر 45 تا 53۔ ترجمہ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ 2 فریق ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگون ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جن کی آزمائش کی جاتی ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے، آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور سورہ حامیم
السجدہ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا حامیم سجدہ آیت نمبر 17۔ ترجمہ: اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ اور سورہ القمر میں آیت نمبر 23 تا 32 ارشاد ہے۔ ترجمہ: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کون ہی جھوٹا خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور سورہ الشمس آیت نمبر 11 تا 15 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں ایک نہایت بدبخت اٹھا تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی ڈر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عاد اور سمود کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ مثلا سورہ براء آیت نمبر 70، الفرقان آیت نمبر 38، سورہ ابراہیم آیت نمبر 9، سورہ صاد آیت نمبر 13، سورہ کاف آیت نمبر 12، سورہ النجم آیت نمبر اور سورہ الفجر آیت نمبر 8 اور 9۔ کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو ان دونوں امتوں کے حالات کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کتاب تورات میں ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں قوموں کے بارے میں اپنی قوم بنی اسرائیل کی خبر دی تھی، جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ اس سے ظاہر یہی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا حصہ ہی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کی ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں عرب سے ہیں اس لیے اہل کتاب ان کے حالات اچھی محفوظ نہیں رکھ سکے، اور نہ ہی انہوں نے اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا، اگرچہ ان کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور تھے۔ ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں مفصل بحث کی ہے۔ یہاں قوم سمود کے حالات و واقعات بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کیسے نجات دی، اور ظالم قوم کو ان کے کفر و عناد اور مخالفت رسول کی وجہ سے کس طرح نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور ہم یہ بات بھی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قوم سمود عرب سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ عادیوں کے بعد ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے سے پہلے لوگ عادیوں کے انجام کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہ کی، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا۔ ترجمہ: کہ اے قوم،
خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں عذاب علیم آ پکڑے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، یعنی ہم نے ان کے بعد تم کو خلیفہ اس لیے بنایا کہ تم عبرت پکڑو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیسے ہوا، اور ان جیسے کام نہ کرو بلکہ ان کے خلاف عمل کر کے اپنا اچھا کردار اور نمونہ پیش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت بخشی کہ تم میدانوں میں محل تیار کرو اور پہاڑوں کو کورید کر گھر بناؤ۔ فارہین کا مطلب ہے کہ مضبوط اور عمدہ محل بنانے میں ماہر ہو، لہٰذا اس نعمت کا شکر ادا کرو، اچھے کام کرو، اس کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز نہ کرو اور اس کی مخالفت سے بچو کیونکہ اس کا نتیجہ برا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اسی انداز سے نصیحت فرمائی۔ الشعراء آیت نمبر 149 تا 152۔ اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو خدا سے ڈرو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح سے کام نہیں لیتے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر اس زمین میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے پیدا کیا اور تمہیں زمین سے بنایا، پھر زمین میں تمہیں آباد کار بنا دیا اور کھیتی اور پھل اور دیگر چیزیں تمہارے رہنے سہنے اور زندگی قائم رکھنے کے لیے تمہیں عطا کی۔ وہی پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے اور وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس سابقہ روش سے باز آ جاؤ اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہاری عبادت قبول کرے گا اور سابقہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ میرا رب دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے صالح، تو اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، یعنی اس پروگرام سے پہلے ہمارا خیال تھا کہ تو عقل مند اور دانش مند ہے۔ اب یہ تمہارا پروگرام ایک عجیب نیا پروگرام ہے کہ تو ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہتا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں اور جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے؟ ہم اس کے بارے میں بڑے شبہ میں ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اپنی رحمت سے اس نے مجھے نوازا ہے، اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو گھاٹے کے سوا مجھے کسی چیز میں زیادہ نہیں کرو گے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے نرم مزاجی، نرم گفتگو اور عمدہ حوصلہ کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے اگر معاملہ اس طرح ہے جس طرح میں کہتا ہوں اور جس کی طرف میں بلاتا ہوں وہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا عذر ہوگا؟ پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کون سی چیز بچائے گی جبکہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے تمہارا یہ مطالبہ پورا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ تو میرا فرض منصبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو تم یا کوئی اور مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا اور نہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے، اس لیے میں مسلسل تمہیں اللہ کی توحید دعوت پیش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم نے صالح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ تو صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ تجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور جادو کی وجہ سے تو اللہ کی طرف سے دعوت دیتا ہے اور دوسرے بتوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور تجھے کچھ علم ہوتا کہ تم کیا کچھ کہہ رہے ہو۔ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ لفظ المسحرین ہا کے فتح کے ساتھ ہے، جو کہ اس میں مفعول ہے اور اس کا معنی ہے جادو کیے ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس جگہ ہا کی زیر کے ساتھ اس میں فاعل کا صیغہ ہے،
یعنی جادو کرنے والوں میں سے ہے، لیکن پہلا معنی زیادہ واضح ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں کہا ہے کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، یعنی انہوں نے خرق کے عادت کے طور پر کوئی دلیل طلب کی تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور مشن کی سچائی پر دلیل و برہان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے معین دن کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل و حجت آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی زمین سے کھائے، اور برائی کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے سمود کو کھلی نشانی اونٹنی کی شکل میں دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اونٹنی کا قصہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو واعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں خلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا، پھر جائے نماز کی طرف پڑھے جو مقدر تھا، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و دلالت پر اڑے رہے اور ہٹ درم بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمرو بن پہلات بن لبید بن جواز تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زواب بن عمرو بن لبید اور رباب بن سار بن جلمس نے روکا۔ جندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص محرش بن غنم بن الزمیل نے اس بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ آل عمرو کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے، اور وہ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر ثواب کو نہ سمجھ، لیکن آل ہجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکھی کی طرح الگ ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیمہ و تشریفہ کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ، اللہ کا گھر،
اللہ کا بندہ، یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی، وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام اور نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلدی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے، اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنی کلام پاک میں یوں کھینچا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 77۔ ترجمہ: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اور قدار بن صالح بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا اور اس کے وجود پر دھبے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ والد الزنا حرامی تھا۔ وہ سالف کے گھر پیدا ہوا، حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا، اور اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ اور مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدقہ بنت المحیا بن زبیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن محرج بن المحیا کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بن قنیم بن مجلز تھا۔ اس کی کنیت ام غنمہ تھی۔ یہ ایک کافرہ اور بڑی عورت تھی۔ اس کی زواب بن عمرو خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگائی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا۔
اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ الشمس آیت نمبر 12 تا 15، ترجمہ: جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ میں ارشاد فرمایا اور اس میں اونٹنی اور اس کے قتل کرنے کا ذکر فرمایا اور کہا، جب ان میں سے بڑا بدبخت اٹھا اور وہ اپنی قوم کا رئیس مطاع، مضبوط اور طاقتور آدمی تھا جیسے کہ ابو زمعہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے 2 آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے اس جگہ یعنی سر پر مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدوں کو چھوا ہے۔ اللہ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ 2 لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ ایک آیت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب، اور ایک آیت میں عذاب علیم، دردناک عذاب کا ذکر بھی ہے۔ عذاب و عقاب کے حقدار بننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا، اور تیسری وجہ کفر کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطعی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انکار و کفر، گمراہی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق اور وقوع عذاب کو حقیقت سے دور سمجھا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قوم سمود نے کونچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ایک کونچ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر وہ سب اپنی اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس کے بچے نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس کو اونٹنی کے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اور اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے، پھر اگر اس کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہایا، قصاص کا مطالبہ کیا، تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے ولی وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ النحل آیت نمبر 50 تا
53 ترجمہ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعہ کے دن کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئی اور آوازیں بند ہو گئی اور حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حص و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت السلک تھا۔ اس کو السریہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت کے اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلے کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورت حال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہوئے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ دولت اور رزق کی فراوانی میں آباد ہی نہیں رہے۔ خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، سمود کے لیے پھٹکار ہے، یعنی قدرت کی زبان نے ان پر یہ آواز لگائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر سمود کے علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے اسی قوم سمود نے اللہ کے پیغمبر سے نشانی کا سوال کیا تو ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی گئی کہ وہ ایک راستے سے پانی پر آتی، دوسرے راستے سے واپس جاتی۔ اپنے رب کے حکم سے قوم سمود نے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، حالانکہ وہ ایک دن ان کا پانی پیتی تھی اور وہ ایک دن اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو ایک سخت چیخ نے ان کو آ لیا تو سمود کی قوم کے جتنے لوگ آسمان کے نیچے تھے سب ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک شخص ان میں سے بچا جو اللہ کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون آدمی تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ابو، جب وہ بھی حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوا جس عذاب میں اس کی قوم تباہ ہوئی۔ یہ حدیث کتب ستہ میں موجود نہیں ہے مگر مسلم کی شرط پر ہے۔ حضرت اسماعیل بن امیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو رقال کی قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو رقال کی قبر ہے۔ یہ قوم سمود میں سے ایک شخص تھا، یہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ پھر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس کو بھی قوم سمود والے عذاب نے آ پکڑا اور یہیں ختم ہو گیا اور یہیں دفن ہوا اور اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی بھی دفن کی گئی۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام وہاں اترے اور اپنی تلوار کے ساتھ اس جگہ کو کھود کر وہ سونے کی ٹہنی نکال لی۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ مرسل ہے۔ ابو رغال قبیلہ ثقیف کا باپ ہے۔ ایک اور سند سے یہ حدیث متصل بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم طائف کے علاقے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے
تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یہ ابو رغال ہے، یہ قبیلہ ثقیف کا باپ ہے اور اس کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ چونکہ یہ حرم میں تھا اس لیے اس سے عذاب ٹلتا رہا۔ جب حرم سے باہر آیا تو اس جگہ اللہ کے عذاب نے اس کو گھیر لیا جس نے قوم سمود کو گھیرا تھا، اور وہ اسی جگہ دفن ہوا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی دفن کی گئی ہے۔ اگر تم یہ جگہ کھودو گے تو وہ چھڑی پالو گے۔ لوگوں نے جلدی سے وہ جگہ کھودی اور وہ چھڑی نکال لی۔ ابو داؤد نے محمد بن اسحاق کی سند سے اسے روایت کیا ہے۔ شیخ ابو الحجاج المزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور عزیز ہے۔ میں ابن کثیر کہتا ہوں کہ بحیر ابن بحیر اس حدیث کے بیان کرنے میں منفرد ہیں اور ان کی پہچان بھی یہی حدیث ہے۔ ان سے سوائے اسماعیل بن امیہ کے کوئی روایت نہیں کرتا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مرفوع ہونا وہم معلوم ہوتا ہے اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ سابقہ مرسل حدیث اور حدیث جابر اس کی شاہد ہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 79، ترجمہ: پھر صالح علیہ السلام نے ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ قوم کی تباہی کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کا رخ کر رہے تھے یہ گفتگو کی، یعنی میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرح سے کوشش کی اور میں نے اپنے قول و فعل اور اچھی نصیحت کے ساتھ تمہاری ہدایت کی حرص رکھی، لیکن تمہاری طبیعتیں اس کو قبول کرنے والی نہیں تھی اور نہ آئندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا، اس لیے تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کسی بھی ہیلے سے تم اس سے بچ نہیں سکتے اور نہ میں اس کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میری ذمہ داری پیغام پہنچانا اور خیر خواہی کرنا تھا، سو وہ جہاں تک میرے بس میں اور میری اطاعت میں تھا وہ میں کوشش کر چکا اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے 3 دن بعد کافر مقتولین کو جو بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے ان کو مخاطب کیا تھا۔ جب آپ نے رات کے آخری حصے میں کوچ کا حکم دے دیا تھا اور آپ اپنی سواری پر سوار ہو چکے تھے، آپ نے بدر کے کنویں کے پاس رک کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے وہ کچھ برحق پا لیا جس عذاب کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ میرے ساتھ میرے رب نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچا پا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ ثابت ہوئے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے وطن سے نکالا اور لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میرے ساتھ لڑائی کی اور لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری باتوں کو تمہاری نسبت وہ زیادہ سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کہ حرم بیت اللہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اس وادی سے حضرت ہود اور صالح علیہ السلام گزرے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر تشریف لے جاتے ہوئے وادی اسکان سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا کہ یہ وادی اسکان ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس جگہ سے حضرت ہود اور صالح علیہ السلام بھی اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں، جن کی مہاریں کھجور کی چھال کی تھی، انہوں نے جبے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھی اور وہ تلبیہ کہتے جاتے تھے، حج کرنا چاہتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں عبرانی کی حدیث گزر چکی ہے جس میں حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وادی ہجر سے گزرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ تبوک میں اترے تو قوم سمود کے علاقے مقام ہجر میں ٹھہرے
तो लोगों ने इन कुओं से पानी भरा जहाँ से कौम समूद पानी भरती थी, और इस पानी से आटा गूंदा और हांडियाँ पकाईं। तो आपके हुक्म से सहाबा कराम ने हांडियाँ उल्ट दी और आटा ऊँटों को खिला दिया। फिर वहाँ से इनको लेकर रवाना हुए, हत्ता के इस कुएं के पास उतरे जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। आपने सहाबा को मना फरमाया कि वो ऐसी जगह ठहरे जहाँ किसी कौम को अजाब दिया गया हो, और अरशाद फरमाया, मुझे खौफ है कि तुम पर वो अजाब न मुसल्लत हो जाए जो इन पर मुसल्लत हुआ, लिहाजा वहाँ ना जाया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजर के मुकाम पर थे तो आपने अरशाद फरमाया कि इन अजाब दिए हुए लोगों पर दाखिल ना हुआ करो मगर रोते हुए। अगर तुम रो ना सको तो इन पर दाखिल ना हो, कहीं तुम्हें भी वो अजाब ना आ पकड़े जो इन लोगों पर आया था। और बात रवायात में आता है कि जब आप इन इलाकों में पहुँचे तो आपने अपना सर ढांप लिया और सवारी को तेज़ी से दौड़ाया और इन लोगों के इलाकों में जाने से मना कर दिया, मगर ये कि रोते हुए जाएं, अगर रोना नहीं आता तो फिर इन पर दाखिल ना हो इस कौम से कि तुमको वही अजाब आ पकड़े जो इन लोगों पर आया था। एक और हदीस में है कि अगर तुमको रोना ना आए तो रोने वाले की शक्ल बना लो। हज़रत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद ने आमर बिन साद कहा है, से रवायत है कि ग़ज़वा तबूक में लोग जल्दी से अहले हिजर पर दाखिल होने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला दी गई तो आपकी तरफ से नमाज का ऐलान किया गया कि नमाज के लिए जमा हो जाओ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप अपनी सवारी को रोके हुए थे और फरमा रहे थे कि तुम लोग इस कौम पर क्यों दाखिल हो रहे हो जिस पर अल्लाह ताला नाराज़ है। एक आदमी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम इन पर ताज्जुब करते हैं, इबरत व नसीहत हासिल करते हैं। आपने फरमाया कि क्या मैं तुमको इससे ताज्जुब अंगेज़ बात ना बताऊं कि एक शख्स यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से है और पहले लोगों और बाद वालों की तुमको खबर देता है। बस सीधे हो जाओ, बराबर हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला तुमको भी अजाब देकर परवाह ना करेगा। और अनकरीब एक ऐसी कौम आएगी कि वो अपने आप से अजाब इलाही में से कुछ ना रोक सकेगी। इस हदीस की संद हसन है। जिक्र किया गया है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की उम्रें बहुत ही लंबी लंबी हुआ करती थी। वो मिट्टी के घर बनाते तो इनकी मौत से पहले ही वो घर खराबो बर्बाद हो जाते। फिर उन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाना शुरू कर दिए। और ये भी कहा गया है कि जब कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से निशानी का मुतालबा किया था तो अल्लाह ताला ने पहाड़ की चट्टान से ऊँटनी निकाल दी। फिर अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि ऊँटनी का ख्याल रखो और इसके पेट के बच्चे की भी हिफाजत करो। और इनको डराया गया कि अगर तुम इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाओगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब आ पहुँचेगा। और ये भी बता दिया गया कि अगर तुम इसकी कोंचें काटोगे तो ये काम भी तुम्हारी बर्बादी और तबाही का बायस होगा। और इनको बता दिया गया कि इसकी कोंचें काटने वाला कैसा शख्स होगा, वो सुरख रंगत और नीले गहरे धब्बों वाला होगा। उन्होंने दाइयों को शहरों में भेजा कि जब ऐसी सिफात व शक्ल का बच्चा मिल जाए तो इसको फ़ौरन कत्ल कर दें। इस तरह एक लंबा अरसा गुजर गया। एक ज़माने के लोग चले गए और दूसरे दौर के लोग आ गए। तो एक रईस अल कौम ने अपने बेटे के लिए अपनी जैसी हैसियत के रईस की बेटी का रिश्ता मांगा और इनकी शादी हो गई। इन दोनों से वो शख्स पैदा हुआ जिसने ऊँटनी की कोंचें काट दी। इसका नाम कद्दार बिन सालफ था। और दाइयाँ इस बच्चे को कत्ल ना कर सकीं क्योंकि इसके माँ बाप और दादा रईस लोग थे। वो बड़ी तेज़ी से परवरिश पाता गया, हत्ता कि 1 माह के आम बच्चे के बराबर वो 1 हफ्ते में परवरिश पाता और बहुत जल्द सरदार बनकर उभरा। फिर इसके नफ्स ने ऊँटनी की कोंचें काटने को खूबसूरत करके पेश किया और कौम के सरदारों में से 8 आदमी इसके साथ मिल गए। यानी यही वो 9 आदमी हैं जिनके मुतल्लिक़ कुरान मजीद में ज़िक्र आया है और उन्होंने ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था। जब ऊँटनी के कत्ल का वाक़या पेश आया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऊँटनी के गम में रोते हुए सरदारों के पास आए तो वो आपसे माजरत करने लगे और कहने लगे कि ये काम हमारी जमात की तरफ से नहीं है बल्कि ये चंद सर फिरे नौजवानों का है। और ये भी कहा गया है कि इस अजीम सानह और गुनाह के बदले में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि तुम इसके बच्चे के साथ अच्छा सलूक करो। वो गए तो बच्चा पहाड़ पर चढ़ चुका था।
وہ اس کے پیچھے اوپر چڑھے تو وہ اور زیادہ اونچا ہو گیا، اتنا کہ وہاں پرندے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بچہ رویا یہاں تک کہ اس کے آنسو بہہ پڑے اور حضرت صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ اب تم 3 دن تک خوب کھا پی لو اور مزے اڑا لو، یہ وعدہ اٹل اور سچا ہے، جھوٹ نہیں کہا گیا۔ اور قوم کو یہ بھی بتا دیا کہ مہلت کے پہلے دن ان کے چہرے زرد اور دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دن ہوا تو ان کو ایک چنگاڑ نے آ لیا جس میں بجلی کی سخت کڑک اور آواز تھی، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو کر گر پڑے۔ لیکن اس روایت کے بعد اجزاء میں شبہ ہے اور ظاہر قرآن کے بھی خلاف ہے، جسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔